الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ یونس کے بعد اب سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 11واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے. اس صورت کے اندر تاریخی استشہاد کے طور پر قوم عاد اور اس کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ ہود رکھا گیا. اس سورت کے اندر مضامین تقریباً وہی ہیں جو اس سے پہلی سورہ یونس میں تھے، مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے اور فہمائش میں استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور ہے. اور دعوت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور شرک سے باز آ جاؤ. اور فہمائش یہ کہ دنیاوی زندگی پر اطراء کر جن قوموں نے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا وہ نہایت ہی برا انجام دیکھ چکی ہیں، اور تاریخ کے مسلسل تجربات اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ جو لوگ منکرین کے راستے پر چلتے ہیں ان کا انجام تباہی ہوتا ہے. ساتھ ہی تنبیہ ہے کہ عذاب میں تاخیر دراصل یہ مہلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے، اور اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو عذاب آ کر کے رہے گا. پھر اسی طرح اس صورت کے اندر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے بیان ہوئے ہیں. اور یہ قصے جو سورہ یونس کے اندر بیان ہوئے ہیں ان قصوں کے علاوہ دوسرے نقطہ نظر سے بیان کیے گئے ہیں کہ جب خدا کا فیصلہ آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے فیصلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں ہوتی. اس وقت نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے، بلکہ اللہ کی رحمت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو صراط مستقیم پر ہو، راہ راست پر ہو، ورنہ عذاب الہی سے نہ رسول
جس طرح کہ حضرت نوح ﷺ تھے ان کا بیٹا بچ سکتا ہے، اور نہ رسول کی بیوی جس طرح کہ حضرت لوط ﷺ کی بیوی تھی۔ فرمایا کہ قرآن کی روشن کتاب اور اللہ رب العزت کے ہدایت ہونے کے تذکرے کے بعد توحید کی دعوت دی گئی، اللہ سے طلب مغفرت کی تعلیم دی گئی، اور پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا اور توبہ استغفار کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کا اچھا انعام پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آیات، اپنی معانی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کی ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت ہے جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ کائنات کو مرحلہ وار کیوں تخلیق کیا گیا، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں فرمائی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک لمحے میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ فرمایا ایک تو یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، اور دوسرے اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امور کی انجام دہی میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اچھے اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بتایا گیا کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو، جنات ہوں، چوپائے ہوں، پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، یا کہ زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے
تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لے آؤ، اور اگر خود اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنی مدد کے لیے جتنوں کو جمع کرنے کی تمہاری اندر طاقت ہے ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو، جمع ہو کر کے سب مل کر کے اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے دکھلاؤ۔ منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا تھا۔ پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کے لیے، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا تھا، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کا عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسانوں کا ایسا کلام بنانے سے عاجز آ جانا اس کی حقانیت کا داخلی ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ قرآن کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ بینا ہے، اور نہ تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ نابینا ہے۔ اور قرآن پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس لیے وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ بہرا ہے، اور یہ لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انسان کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جن کی زندگی اور جن کی جدوجہد اور جن کی عمل کا ہدف صرف دنیا ہے، وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھولے سے بھی انہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ دوسرا توفیق یافتہ گروہ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مگر اس کی کوششوں کا مرکز اور محور آخرت ہے۔ وہ اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، اور دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور سنوائی کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے، اور کلام کے اندر تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات یعنی اس حصی اور مادی جہان میں تنوع کا لحاظ رکھا ہے، ایسے ہی تشریعی آیات یعنی قرآن میں بھی اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ حصی جہاں میں دیکھیں تو لمحہ بلمحہ مناظر، موسم، بدلتے ہوئے اوقات، کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں ہموار میدان، اور کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں، کہیں اڑتی ہوئی خاک، اور کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں بہار، کہیں خزاں، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، یوں ہی اس تشریعی جہاں میں مضامین بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ اخبار، دلائل کے ساتھ قصص و واقعات، مواعظ کے ساتھ جنت اور جہنم کے مناظر، بشارت کے ساتھ انذار، اور وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بیان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور کلام کا ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف،
اور ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے، اور پڑھنے والا اور سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید و رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر فرمائے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہ تمام قصے وحی کے اثبات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نہ قرات جانتے ہیں، نہ ہی کتابت سے آشنا ہیں، اور نہ ہی آپ نے کسی کی شاگردگی اختیار کی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی صحت اور باریکی اور کامل درجہ کی درستگی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔